ایران کی سفارتی حکمت عملی کو دیکھیں تو کیا تہران ابھی بھی بیک چینل رابطوں کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا موجودہ مرحلے پر سفارتکاری کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے؟ دیکھیں، ایران کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ایرانی افیشلز کا یہ کہنا ہے کہ جو ملک ہیں وہ جنگوں سے ڈرتے ہیں لیکن ہم مذاکرات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں داخل ہوا، لیکن اسی دوران جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اصل بات جو ہے وہ ایران کا امریکہ کے اوپر عدم اعتماد ہے، جو انہوں نے ایران کے خلاف پہلے کارروائیاں کی ہیں۔ اس وجہ سے ایران یہ اس مذاکراتی عمل کو سنجیدہ نہیں لے رہا، بلکہ ابھی بھی یہ 45 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کے نزدیک یہ ٹائم ٹیکنگ ایک پالیسی ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایران نے 5 اپنی شرائط رکھی تھی، اس میں سے ایک شرط یہ موجود تھی کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یعنی سیز فائر سے مراد ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو جنگ بندی ایران چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ راؤٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے براہ راست امریکہ اور ایران سے بات کی ہے اور ایران نے تصدیق بھی کی ہے کہ جنگ بندی کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران اس بار مسودے پر غور کرتے ہوئے کسی بھی جنگ بندی کے نتیجے پر پہنچے گا یا اپنا پرانا موقف ہی قائم رکھے گا؟ دیکھیں، ایران میں ایک حوالے سے کہ اس میں امریکنز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم پابندیوں کو ہٹاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھول دیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بالکل بھی نہیں کھولیں گے، بلکہ ایران نے جو گزشتہ ہفتے موقف اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے یہ گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ میکانزم بنانے کو تیار ہے کہ ہم ایک مشترکہ کنٹرول ایران کا ہوگا، لیکن اس میں پارٹنر کے طور پہ شیئرز جو ہیں وہ عمان کے بھی ہیں اور باقی گلف کنٹریز کے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جنگ سے پہلے کی طرح آبنائے ہرمز جو ہے بغیر کسی ٹیکسیشن کے اور ٹول کے اور کنٹرول کے جو ہم چھوڑ دیں، ایران بالکل اس طرف نہیں آئے گا، نہ ہی اس کو قبول کرے گا۔ لہٰذا اگر امریکہ یہ بضد رہتا ہے اس بات پہ کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوائے ایران سے پہلے صورت میں، تب وہ سیز فائر کو یعنی آگے بڑھائیں گے، تو اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کو قبول کرے گا اور نہ ہی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے گا۔ ٹھیک۔ اور پاکستان مسلسل سفارتی کاوشیں بھی کر رہا ہے اور عباس اراغچی صاحب نے بھی اس کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ ایران نے کبھی پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ تہران کو پاکستان سمیت خطے کے دیگر اہم ممالک سے بھی مذاکرات کے حوالے سے گارنٹی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ترکی، مصر اور پاکستان اس مذاکراتی عمل میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی اور مصر وہ پہلے ہی ایک ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ایک حوالے سے، وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا یہ پہلا ملک تھا مصر، جس نے انور سادات کے زمانے میں یہ خیانت کی اور اسرائیل کو تسلیم کیا رسمی طور پہ۔ مصر کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، ترکی کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، لہٰذا وہ تو پہلے ہی ایک پارٹی کا حصہ ہیں۔ پاکستان وہ واحد ان تینوں میں سے ملک ہے کہ جس میں نہ امریکی اڈا موجود ہے پاکستان کے اندر اور نہ ہی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی تو ایک حیثیت ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک آزاد ہے اس عنوان سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جب اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہیں تو اسی وجہ سے گئے ہیں کہ چائنا جیسا ملک جو ہے وہ بھی اگر اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور ایران کو انشور کرواتا ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے کوئی اپنا پازیٹیو رسپانس دے۔ بصورت دیگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو موجودہ اس صورتحال کے حوالے سے ہے ثالثی کا کردار ادا تو کر رہا ہے اور ایرانی جو ہے وہ بالکل اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں، پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، لیکن جو عملی طور پہ امریکہ لگام دینا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا سرائیاں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور مختلف سوشل سائٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ قم شہر میں محدود جوری حملہ ہو سکتا ہے یا پھر اس طرز کا کوئی بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایران اس کو کیسے سنبھالے گا اور کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ممکن ہے جس طرح انہوں نے گزشتہ 12 روزہ جنگ کے اندر ایک ہالی ووڈ آپریشن کیا تھا اور
ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے قم کا جو فردو کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کر کے وہاں کی پوری یورینیم کو جو ہے وہ ختم کر دیا، لہذا ہمیں ابھی جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران ایٹمی پاور بنے گا۔ یہ تو پہلے بھی انہوں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا تھا، ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا ڈرامہ کریں۔ ابھی یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ اصفہان میں انہوں نے آپریشن کیا اور ناکام ہوا ہے، وہ آپریشن وہ اسی کا ایک پہلو تھا، لیکن وہ ناکام ہو چکا۔ ابھی جو سب سے خطرناک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ بوشہر ایٹمی پلانٹ ہے، کہ بوشہر ایٹمی پلانٹ کے اندر ممکن ہے کہ یورینیم موجود ہو۔ اچھا، قم یا اصفہان کی جو ایٹمی پلانٹ ہے ممکن ہے وہاں سے یورینیم کسی اور مقام پہ جو ہے شفٹ کر دے گی، لیکن جو بوشہر کے ایٹمی پلانٹ ہے وہاں پہ رشیا کے انجینئرز بھی موجود ہیں، اور رشیا نے بھی اس طرف جو ہے وہ بہت رد عمل دکھایا۔ آج بھی ہم نے صدر پیوٹن کی بھی اگر آپ گفتگو کو سنیں تو انہوں نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ بھائی ڈکٹیشن کی زبان سے آپ بات نہیں کریں، اس طرح آگے نہیں کام بڑھ سکتا۔ اگر بوشہر پہ حملہ یہ کرتے ہیں اور وہاں سے ریڈیشن باہر آتی ہیں تو پھر نہ صرف ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی حادثہ ہو سکتا ہے، بلکہ تمام خلیجی ممالک جو ہیں، چونکہ دوسری طرف خلیجی ممالک بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا انسانی حادثہ جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر حسن نقوی صاحب، خطے کی اس کشیدہ صورتحال میں یہ بہت اہم ہے کہ کون سا ملک کس بلاک میں موجود ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موساد اور را کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں، تو ایران کا بھارت کے حوالے سے اس رویے پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ایران کا بھارت کے حوالے سے اس جنگ کے دوران جو ہے وہ بڑا کلیئر موقف اس وقت موجود ہے۔ 2 دن پہلے میں ڈاکٹر مرندی جو ایران کے بڑے معروف اسکالر بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، انہوں نے نیشنل چینل کے اوپر اپنے ایک انٹرویو کے دوران جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مودی کا اس جنگ سے شروع ہونے سے 1 دن پہلے اسرائیل میں جانا اور اس کو اپنے فادر لینڈ اور مدر لینڈ کے ساتھ تعبیر کرنا اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، اور خصوصاً اس وقت آپ دیکھیں 3 ملین کے قریب جو انڈین ہیں انہوں نے اسرائیل کے ویزے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور مودی نے اپنی میٹنگ میں نیتن یاہو سے یہ بھی کہا کہ ہمارے 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل آنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے، آپ ان کو اجازت دیں۔ تو یہ جو کولیبوریشن ہے ایران اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور بالکل اس حوالے سے ایران کا موقف واضح ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت اسرائیل کے بلاک کے اندر موجود ہے۔